بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ہو تم اور اتنی رات گئے اس ویران برج کے نیچے میرے تندور پر کیا لینے آئی ہو؟ میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے لوہے کے سریے کو مضبوطی سے تھاما اور اندھیرے میں گھورتے ہوئے زور سے چیخا۔ میری آواز بارش کے شور اور طوفانی ہواؤں کی سائیں سائیں میں دب کر رہ گئی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہاں کوئی ہے، کوئی ایسا جو انسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی بو اس وقت میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی وہ گیلی مٹی یا کوڑے کرکٹ کی نہیں تھی، بلکہ وہ جلتے ہوئے گوشت اور کسی بہت پرانی قبر کی مٹی جیسی بو تھی۔ میرے سامنے اندھیرا ناچ رہا تھا اور پرانے دروازے کی شکستہ دیواروں کے ساتھ اگے ہوئے پیپل کے درخت کے پتے ایسے بج رہے تھے جیسے ہزاروں گھنگرو ایک ساتھ چھنک رہے ہوں۔ میں پیچھے ہٹا تو میرا پاؤں گیلی لکڑیوں کے ڈھیر پر پھسلا اور میں اوندھے منہ کیچڑ میں جا گرا، لیکن میری نظریں اسی کونے پر جمی رہیں جہاں سے مجھے کسی کی سانس لینے کی بھاری آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پھر پوچھا، کوئی ہے وہاں یا میرا وہم ہے؟ جواب میں صرف بجلی کڑکی اور اس کی چمک میں مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ ایسا دکھائی دیا کہ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ وہ ایک سایہ تھا یا شاید دھوکہ، مگر وہ جو بھی تھا اس کا قد اس قدیم دروازے کی محراب جتنا لمبا تھا اور اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں باسط ہوں، اس شہر کا سب سے بدقسمت اور تنہا لڑکا، اور آج کی یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے جا رہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خوف کا یہ سفر مجھے عشق کی کس وادی میں لے جائے گا جہاں موت اور محبت دونوں ایک ہی سیج پر سوتے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی بھی اس پرانے شہر کے دروازے کی طرح شکستہ تھی جسے لوگ رات ہوتے ہی بھلا دیتے تھے۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا جس کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کی دعا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو ایک ٹریفک حادثے نے مجھ سے میری کل کائنات چھین لی تھی، اور اس کے بعد زمانے کی ٹھوکروں نے مجھے اس شہر کے قدیم ویران حصے میں لا پھینکا تھا۔ یہ شہر کا وہ حصہ تھا جہاں پرانے زمانے کی حویلیوں کے کھنڈرات تھے اور لوگوں کا ماننا تھا کہ مغرب کے اذان کے بعد یہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں صدیوں پرانے سائے بستے ہیں، مگر پیٹ کی بھوک انسان کو ہر ڈر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ میں نے اسی پرانے دروازے کے ساتھ بنی ایک ٹوٹی ہوئی کوٹھڑی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور وہیں ایک شکستہ سا تندور لگا لیا تھا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ سارا دن لکڑیاں کٹھی کرتا اور شام کو مزدوروں راہگیروں کے لیے روٹیاں لگاتا، مگر میری بدقسمتی میرا پیچھے یہاں بھی نہیں چھوڑ رہی تھی، کیونکہ میرا تندور جس جگہ تھا وہاں کی چھت ٹپکتی تھی اور ذرا سی بارش میں میری روزی روٹی کا سامان گیلا ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، باسط تیرے تندور کی روٹی میں وہ ذائقہ ہے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں ملتا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ذائقہ میرے ہاتھوں کا نہیں بلکہ اس تنہائی اور بھوک کا ہے جو میں نے برسوں برداشت کی تھی۔ میں اکثر بچی ہوئی روٹیاں ان آوارہ کتوں اور بلیوں کو ڈال دیتا تھا جو میری طرح لاوارث تھے، اور شاید یہی وہ نیکی تھی جس نے مجھے آج کی رات زندہ رکھا ہوا تھا۔ مگر آج کی رات معمول کی رات نہیں تھی، کیونکہ آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور ہوائیں چیخ رہی تھیں جیسے آسمان سے کوئی آفت اترنے والی ہو۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے تندور کے اوپر پڑی ٹین کی چھت چھلنی ہو چکی تھی اور بارش کا ٹھنڈا پانی سیدھا میرے تندور کے دہکتے ہوئے پیٹ میں گر رہا تھا، جس سے کوئلے بجھ رہے تھے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا تھا۔ میں نے مایوسی سے اپنے گیلے کپڑوں کو نچوڑا اور لکڑیوں کے اس ڈھیر کو دیکھا جب کیچڑ میں لتھڑ چکا تھا۔ آج کوئی گاہک نہیں آیا تھا اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں خود کچھ کھا سکتا۔ بھوک سے میری انتڑیاں کل ہواللہ پڑ رہی تھیں اور سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب دکان بند کر کے اسی ٹھنڈے تندور کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاؤں کہ شاید نیند میں بھوک کا احساس مر جائے۔ میں ابھی تندور کے منہ پر ڈھکن رکھنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ انسانی قدموں کی نہیں تھی، کیونکہ کیچڑ میں چلنے سے چھپ چھپ کی آواز آتی ہے، مگر یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ہوا میں تیرتا ہوا آ رہا ہو۔ میں چونک کر مڑا، میرے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اسی طوفانی بارش اور گھپ اندھیرے میں بھی اس کا وجود ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی نے اندھیری غار میں دیا جلا دیا ہو۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک کرمزی سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس پہ بنے سنہرے تاروں کا کام بجلی کی چمک میں آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس بھاری دوپٹے کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب سی وحشت اور مقناطیسی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے کچھ انچ اوپر تھے، یا شاید یہ میری نظر کا دھوکہ تھا،
مگر اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے تندور کے دھوئیں اور کیچڑ کی بو کو دبا دیا تھا۔ وہ گلاب اور زعفران کی ایسی تیز خوشبو تھی جو دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ میں خوف اور حیرت کا بت بنا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے تندور کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا جیسے کسی نے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی ہو، حالانکہ وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھی۔ کیا تھوڑی آگ ملے گی؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ درد میں ہو۔ میں ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور اپنی گیلی اور بجھی ہوئی لکڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامتی آواز میں بولا، بی بی، آپ دیکھ نہیں رہی؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آگ تو کب کی بجھ چکی ہے اور یہ لکڑیاں پانی میں بھیگ کر بیکار ہو گئی ہیں۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کہیں اور جائیں۔ میرے انکار پر اس نے گہری سانس لی اور اس کی سانس کی آواز سے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد کی ہوا گرم ہو گئی ہو۔ اس نے میرے انکار کا برا نہیں مانا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جسے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کیونکہ اس مسکراہٹ میں معصومیت نہیں بلکہ صدیوں کا تجربہ اور ایک ایسا راز چھپا تھا جو انسانی عقل سے ماورا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے کندھے سے وہ بھاری کرمزی دوپٹہ آہستہ سے اتارا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس شدید سردی میں اپنا واحد سہارا کیوں اتار رہی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ دوپٹہ میرے ٹھنڈے اور گیلے تندور کے منہ پر پھیلا دیا۔ میں چیخنے ہی والا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ قیمتی کپڑا راکھ اور کیچڑ سے خراب ہو جائے گا، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ جو ہی وہ کپڑا تندور کی گیلی مٹی سے مس ہوا، ایک ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ مجھے اپنی عقل پر شک ہونے لگا۔ وہ دوپٹہ کپڑے کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو لاوے کی طرح دہکنے لگا تھا۔ اس سرخ کپڑے کے ریشوں سے آگ کے شعلے نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ایک عجیب سی سرخ روشنی نکل رہی تھی، جس میں حدت اتنی زیادہ تھی کہ میں کئی فٹ دور کھڑا ہونے کے باوجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تندور کے اندر جہاں ایک چنگاری بھی باقی نہیں تھی، وہاں اب ایک زبردست اور دھیمی آگ جل اٹھی تھی۔ یہ آگ لکڑیوں کی محتاج نہیں تھی، بلکہ اس دوپٹے کی خود کی تاثیر تھی۔ حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اتنی شدید تپش کے باوجود وہ نازک سا دوپٹہ جل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تندور کے منہ پر ایسے بچھا ہوا تھا جیسے انگاروں کی چادر ہو۔ اس تپش نے لمحوں میں میرے گیلے کپڑے سکھا دیے اور تندور کے ارد گرد کی گیلی زمین سے بھاپ اٹھنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر دیوار سے جا لگا اور لڑکھڑاتی زبان سے بولا، تم کون ہو اور یہ کیا جادو ہے؟ اس لڑکی نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اور نمایاں کیا اور اس کی جلد چاند کی طرح شفاف لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی وہ عجیب سی چمکدار آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور کہا، میرا نام اشوا ہے اور یہ جادو نہیں ہے باسط۔ یہ میرا دوپٹہ سورج کی پہلی کرن اور آتش فشاں کی آگ سے بنا ہے۔ یہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے دنیا کا کوئی پانی بجھا سکتا ہے۔ اسے میرا تعارف جان کر حیرت ہوئی کہ وہ میرا نام کیسے جانتی ہے، جبکہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا، اس نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ اس نے مجھے حکم دیا، باسط، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تم اس ساگ پر میرے لیے روٹی لگاؤ گی؟ میں نے انکار کرنے کی جرت نہ کی، کیونکہ میرے سامنے کھڑی ہستی کوئی عام انسان نہیں تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے آٹا نکالا، جو شکر ہے کہ خشک بچ گیا تھا۔ میں نے پیڑے بنائے اور ڈرتے ڈرتے اس دہکتے ہوئے دوپٹے کے اوپر روٹی لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا، مگر جیسے میرا ہاتھ اس دوپٹے کے قریب گیا، مجھے جلن کا نہیں بلکہ خوشگوار گرمائش کا احساس ہوا۔ میں نے روٹی اس کپڑے کے اوپر ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روٹی پکنے لگی۔ مگر یہ کیا؟ روٹی کے پکنے کی خوشبو عام آٹے کی خوشبو نہیں تھی، بلکہ اس میں سے زعفران اور گلاب کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ روٹی پھول کر گدی کی طرح نرم ہو گئی اور اس کا رنگ سنہرا ہو گیا۔ میں نے وہ روٹی اتار کر اسے دی تو اس نے بڑے شوق سے اس کا ایک نوالا توڑ کر کھایا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ ہے باسط، یا شاید میرے دوپٹے کی آگ نے تمہارے ہنر کو نکھار دیا ہے۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ وہ روٹی کھا کر مڑی اور اندھیرے میں غائب ہونے لگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر کہا، میں کل پھر آؤں گی باسط، اس آگ کو بجھنے مت دینا۔ وہ چلی گئی، مگر میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا کر گئی۔
मैं सारी रात जागता रहा और उस तंदूर को देखता रहा जहाँ अब दुपट्टा तो नहीं था, मगर उस जगह की मिट्टी अब भी गर्म थी और वहाँ से वही अजीब व गरीब खुशबू आ रही थी। मुझे डर भी लग रहा था और एक अजीब सी कशिश भी महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरे तंदूर के इर्द गिर्द की जगह बिल्कुल खुश्क थी, हालांकि पूरे शहर में पानी खड़ा था। मैंने सोचा शायद ये मेरा ख्वाब था, मगर जब मैंने तंदूर के अंदर झांका तो वहाँ एक छोटा सा सुर्ख धागा अटका हुआ था जो अब भी हल्की सी रोशनी दे रहा था। तब मुझे यकीन हो गया कि इश्वा कोई ख्वाब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं था, और मैं नादानिस्ता तौर पर एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका था जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आज रात जब वो दोबारा आएगी तो अपने साथ कौन सी नई मुसीबत या कौन सा नया करिश्मा लाएगी। मैं सारा दिन बेचैनी से रात का इंतज़ार करता रहा और मेरे जहन में बार बार उसकी वही सुर्ख आंखें और दहकता हुआ दुपट्टा घूमता रहा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये इंतज़ार मुझे मौत के मुंह में ले जाने वाला है, क्योंकि जन्नत से दोस्ती कभी आसान नहीं होती, और वो तो फिर आग की शहजादी थी जिसके जाने के बाद भी मेरे तंदूर के अंदर एक सुर्ख धागा दहक रहा था, और ये धागा मेरे दिल की उम्मीद और खौफ दोनों को सुलगाए हुए था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील दिन था, क्योंकि सूरज अपनी रफ्तार से चल रहा था, मगर मेरा वक्त जैसे थम सा गया था। मैं बार बार आसमान की तरफ देखता कि कब स्याह चादर तने और कब वो किरमजी दुपट्टे वाली दोबारा मेरे वीरान आंगन में उतरे, क्योंकि उससे एक मुलाकात ने मेरे अंदर एक ऐसी प्यास जगा दी थी जो उस शहर के सारे कुओं का पानी भी नहीं बुझा सकता था। मैंने सारा दिन तंदूर की सफाई की और इर्द गिर्द बिखरी हुई टूटी हुई ईंटों को तरतीब दिया। हालांकि मैं जानता था कि वो जिस दुनिया से आती है वहाँ की शान शौकत के सामने मेरी ये कोशिश एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं, मगर मोहब्बत इंसान को अजीब अजीब कामों पर लगा देती है, और मैं तो फिर एक तंदूरची था जो सिर्फ आग और आटे की जुबान समझता था। शाम का साया गहरा होते ही मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा और मैंने अपने पुराने दरवाजे की तरफ नजरें जमा दी जहाँ से कल वो नमदार हुई थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे वहम बढ़ रहे थे कि शायद वो ना आए, शायद वो सिर्फ एक रात का ख्वाब था, या शायद मैं पागल हो चुका हूँ। मगर फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। रात के पहले पहर जब गली के कुत्ते भी सो चुके थे, हवा में वही मानूस गुलाब और ज़ाफ़रान की खुशबू रची और अंधेरे में एक मध्यम से सुर्ख रोशनी तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। वो आ गई थी, और इस बार उसकी चाल में कल जैसी अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक अपनायत थी जैसे वो अपने घर आ रही हो। उसने आज भी वही किरमजी सुर्ख दुपट्टा ओढ़ रखा था, मगर आज उस दुपट्टे की चमक कल से भी ज़्यादा थी। वो मेरे करीब आई और बिना कुछ कहे उसने अपनी वो पुरस्कार मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली, जिसने मेरी सारी थकन और खौफ को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। उसने अपने नाजुक हाथों से वो दुपट्टा उतारा और तंदूर के मुंह पर फैला दिया। कल की तरह आज भी वही मंजर दोहराया गया। जैसे ही वो कपड़ा तंदूर के मुंडेर से लगा, उसमें से सुर्ख शुआएं फूटी और ठंडे तंदूर के पेट में जहन्नम जैसी तपश मगर जन्नत जैसी खुशबू वाली आग जल उठी। मैंने बिना देर किए आटे के पेड़े उठाए और रोटियां लगाना शुरू कर दी। हैरत की बात यह थी कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ और उसका दुपट्टा एक दूसरे को पहचानते हों। जैसे ही मैं रोटी लगाता वो दुपट्टा हल्का सा सुकड़ता और रोटी को अपनी आगोश में ले लेता और चंद सेकंड्स में उसे पकाकर सुनहरा कर देता। हम दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों बातें पोशीदा थी। वो मेरी तरफ देखती रहती और मैं रोटियां लगाता रहता। उस रात उसने मुझसे बातें करना शुरू की और उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी जैसे शहद में जहर घुला हो। उसने मुझे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए जो कोहकाफ की वादियों में आबाद थी, जहाँ आग के दरिया बहते थे और जहाँ के बासी मिट्टी के इंसानों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। मैं उसकी बातें सुनता रहा और मेरे दिल में खौफ के साथ साथ उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी भी पैदा हो रही थी। कितनी ताकतवर होने के बावजूद उसकी आंखों में एक वैरानी थी। ये सिलसिला एक रात का नहीं रहा, बल्कि अब यह हमारा रोज़ का मामूल बन गया था। इश्वा हर रात आती, अपना जादुई दुपट्टा बुझाती और मैं उसकी तपश पर रोटियां लगाता। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि उस दुपट्टे वाली आग का असर अब मेरे कारोबार पर भी जाहिर होना शुरू हो गया था। वो रोटियां जो इश्वा के दुपट्टे की आंच पर पकती थीं, उनमें एक ऐसा जादू आ गया था कि अकल दंग रह जाती थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो रोटी कभी बासी नहीं होती थी।
اگر کوئی اسے 3 دن بعد بھی کھاتا تو وہ اتنی ہی نرم اور تازہ ہوتی جیسے ابھی تندور سے اتری ہو، اور اس میں سے جلی ہوئی لکڑی کی بو کی بجائے زعفران کی مہک آتی تھی۔ شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ پرانے دروازے والے باسط کے تندور پر کوئی ولی یا بزرگ آ کر دم کرتا ہے، تبھی اس کی روٹی میں شفا اور ذائقہ ہے۔ لوگ دور دور سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں لے کر آنے لگے، صرف وہ خوشبودار روٹی خریدنے کے لیے۔ میرا شکستہ تندور جو کبھی ویران پڑا رہتا تھا، اب وہاں گاہکوں کی لائنیں لگنے لگی، اور میری ٹپکتی ہوئی چھت والی دکان شہر کی سب سے مشہور جگہ بن گئی۔ پیسے کی ریل پیل ہو گئی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان پیسوں سے یا اس شہرت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرا سارا دن بس اس انتظار میں گزرتا کہ کب رات ہوگی، کب دنیا والے اپنے گھروں کو جائیں گے، اور کب میری شہزادی میرے غریب خانے کو رونق بخشنے آئے گی۔ وقت گزرتا گیا اور تندور کی آگ کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی آگ بھی تیز ہوتی گئی۔ ایشوا اب صرف روٹی کھانے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھتی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارا یہ ملاپ آگ اور پانی کا میل ہے، جو قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے، مگر عشق اب اصولوں کا پابند رہا ہے۔ ایک رات جب اطلاع صاف تھا اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ایشوا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، باسط، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میرے والد جنات کے سردار ہیں، اور وہ انسانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں روزانہ یہاں آتی ہوں اور اپنا شاہی دوپٹہ تمہارے اس مٹی کے تندور پر بچھاتی ہوں، تو وہ اس پورے شہر کو راکھ کر دیں گے۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حالانکہ اس کا جسم اتنا گرم تھا کہ عام انسان شاید جل جاتا، مگر محبت کی تاثیر نے مجھے اس آگ کا عادی بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، ایشوا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کسی دن میں یہاں بیٹھا رہوں اور تم نہ ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو پانی کے نہیں تھے بلکہ پگھلے ہوئے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے، جو زمین پر گرتے ہی بھاپ بن کر اڑ گئے۔ اس نے کہا، باسط، دعا کرو کہ وہ وقت نہ آئے، کیونکہ میرے قبیلے کی سزا موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی سزا دیتے ہیں کہ انسان موت کی بھیک مانگتا ہے۔ میں اس وقت اس کی بات کی گہرائی نہیں سمجھ سکا اور اپنی دھن میں مگن رہا۔ پھر وہ خوفناک رات آئی جس کا ذکر ایشوا اکثر ڈرتے ڈرتے کیا کرتی تھی۔ اس رات موسم میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ہوا بالکل رک گئی تھی، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں سہمے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ ایشوا معمول سے ذرا دیر سے آئی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی کہا، باسط، آج مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جلدی سے کام ختم کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے عجلت میں اپنا دوپٹہ تندور پر ڈالا اور میں نے تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کیا، مگر ابھی پہلی روٹی تندور میں لگی ہی تھی کہ اچانک موسم نے پلٹا کھایا۔ آسمان پر بادل نہیں تھے، مگر زوردار بجلی کڑکی اور زمین اس طرح لرزی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے تندور کے اندر جلتی ہوئی دوپٹے کی آگ اچانک بھڑک اٹھی، اور اس کے شعلے تندور کے منہ سے باہر نکل کر آسمان کی طرف لپکے۔ ایشوا خوف سے چیخ اٹھی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ فضا میں ایک بہت ہی کرے اور بھاری بو پھیل گئی۔ یہ بو پرانی قبروں اور گندھک کے جلنے جیسی تھی۔ اچانک ہمارے سامنے زمین پھٹی اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس دھوئیں کے بادلوں میں سے ایک ہیولا نمودار ہوا جس کا قد پیپل کے درخت سے بھی اونچا تھا اور جس کی آنکھیں خون کے پیالوں کی طرح سرخ تھیں۔ وہ ایشوا کا باپ تھا، جنات کا سردار۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی وہاں کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ مجھے لگا میری جلد پگھل کر گر جائے گی۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو تھر تھر کانپ رہی تھی، اور پھر اس کی خونی نگاہیں مجھ پر جم گئی۔ اس کی آواز کسی انسانی گلے سے نہیں بلکہ جیسے زمین کے سینے سے نکل رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ مٹی کا پتلا جس کی وجہ سے تو نے اپنے قبیلے کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اس کی آواز کی گونج سے میرے تندور کی کچی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ ایشوا روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے باپ کے قدموں میں گرنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ کے ایک اشارے سے اسے دور پھینک دیا۔ ایشوا دور جا گری اور اس کا سرخ دوپٹہ جو ابھی تک تندور پر تھا خود بخود اڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تندور کی آگ بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ سردار نے اس دوپٹے کو مٹھی میں بھینچا اور میری طرف بڑھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا کیونکہ خوف نے میرے جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ میرے اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کے سانس کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، اے 2 ٹکے کے انسان، تیری یہ جرت کہ تو نے آنکھ کی بیٹی سے آنکھ ملائی۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ ہم اندھے ہیں
اور ہمیں خبر نہیں ہوگی؟ میں تجھے ابھی اور اسی وقت مسل کر رکھ سکتا ہوں، مگر موت تیرے لیے بہت آسان سزا ہوگی۔ عشوہ چیخ کر بولی، بابا اسے مت مارے، یہ بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہے۔ سردار نے ایک کہہ لگایا جو کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں اسے نہیں ماروں گا عشوہ، لیکن میں اسے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈالوں گا جہاں یہ خود اپنی موت مانگے گا۔ اگر اس میں واقعی اتنی محبت ہے اور اگر یہ واقعی تیرے لائق ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا۔ سردار کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا جیسے میں کوئی تنکا ہوں، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سن اے انسان، اگر تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ میں تجھ سے وہ مانگوں گا جو آج تک اس انسان نے بنانے کا سوچا بھی نہیں۔ میری بیٹی آگ کی شہزادی ہے اور اس کا جہیز بھی آگ جیسا ہونا چاہیے۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور دم گھٹ رہا تھا، مگر میں نے ہمت کر کے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے زمین پر پٹخا اور ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور عشوہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ سردار نے گرجدار آواز میں کہا، تجھے کل سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک ایسا لباس تیار کرنا ہوگا جو آگ میں ڈالنے سے جلے نہیں اور پانی میں ڈالنے سے بھیگے نہیں۔ یاد رکھ، صرف ایک رات ہے تیرے پاس۔ اگر کل صبح تک وہ لباس تیار نہ ہوا تو میں عشوہ کو ہمیشہ کے لیے کوہکاف کے اندھیری غاروں میں قید کر دوں گا اور تجھے صندور میں زندہ جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بگولے کی صورت میں غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے ہمیں بربادی کے دہانے پر چھوڑ گیا۔ میں اور عشوہ وہیں اندھیرے میں کھڑے رہ گئے۔ تندور ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میری امید بھی۔ میں ایک تندورچی تھا جو صرف روٹی لگانا جانتا تھا۔ میں درزی نہیں تھا، اور اگر میں دنیا کا بہترین درزی بھی ہوتا تب بھی ایسا لباس کیسے بنا سکتا تھا جو آگ اور پانی دونوں کا مقابلہ کر سکے؟ یہ تو فطرت کے خلاف تھا۔ عشوہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور میں بے بسی کی تصویر بنا اسے دیکھتا رہا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور امتحان بہت بڑا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں میں جو ہنر رکھا ہے اور عشوہ کے پاس جو جادوئی دوپٹہ ہے، جب یہ دونوں ملیں گے تو سائنس اور جادو دونوں مات کھا جائیں گے۔ مگر ابھی اس لمحے مجھے صرف اپنی اور عشوہ کی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا سناٹا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا اور یہ میری زندگی کی سب سے کٹھن رات کا آغاز تھا، کیونکہ میرے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی اور میرے پہلو میں میری محبت اپنی بربادی کا نوحہ پڑ رہی تھی۔ سردار کے غائب ہوتے ہی وہاں کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ وہ شدید گرمی جو اس کے وجود سے نکل رہی تھی اب ایک یخ بستہ سردی میں تبدیل ہو چکی تھی، ایسی سردی جو ہڈیوں کے گودے تک کو جما رہی تھی۔ عشوہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا وہ قرمزی دوپٹہ جسے اس کا باپ حقارت سے اس کے منہ پر مار کر گیا تھا اب کیچڑ میں لتھڑا ہوا پڑا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کیچڑ بھی اس کی چمک کو مان نہیں کر سکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر عشوہ کو سہارا دیا تو اس کا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ حالانکہ وہ آگ کی بنی ہوئی تھی، مگر اس وقت اس پر ایک انجانا خوف طاری تھا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی آنکھیں میری طرف اٹھائیں تو ان میں مایوسی کے گہرے سائے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، باسط، سب ختم ہو گیا۔ میرے بابا بہت ظالم ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہی تمہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے اور مجھے ایسی اندھیری غاروں میں قید کر دیں گے جہاں سورج کی کرن تو کیا، ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، عشوہ، ہم ابھی زندہ ہیں اور جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ کیا تم بھول گئی کہ میں وہی باسط ہوں جس نے برسوں بھوک اور تنہائی کا مقابلہ کیا ہے؟ آج میں موت کا بھی مقابلہ کروں گا۔ میری باتوں میں جوش تو تھا، مگر اندر سے میں بھی کھوکھلا ہو چکا تھا، کیونکہ عقل کہہ رہی تھی کہ ایسا لباس بنانا ناممکن ہے جو آگ اور پانی دونوں کا اثر قبول نہ کرے۔ یہ تو قدرت کے اصولوں سے جنگ تھی۔ میں بے چینی سے اپنے چھوٹے سے غریب خانے میں ٹہلنے لگا۔ میرے پاس صرف چند گھنٹے تھے اور سامان کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ریشم، نہ کم خواب، نہ سوئی، نہ دھاگا۔ میری نظر بار بار کونے میں پڑے آٹے کی بوری اور بجھے ہوئے تندور پر جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں تو ایک تندورچی ہوں، میرا واسطہ تو صرف آٹے اور آگ سے بڑھتا ہے۔ میں لباس کیسے بنا سکتا ہوں، اور وہ بھی ایسا جادوئی لباس؟ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ خیال اتنا عجیب اور انوکھا تھا کہ اگر کوئی اور سنتا تو مجھے پاگل قرار دیتا، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔
مجھے یاد آیا کہ جب بھی عشوہ کے دوپٹے پر روٹی پکتی تھی تو وہ نہ صرف تازہ رہتی تھی بلکہ اس پر ایک ایسی سخت اور چمکدار تہ جم جاتی تھی جو پانی میں بھی نہیں گھلتی تھی، اور دوپٹہ خود آگ تھا جو جلتا نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اگر میں ان دونوں چیزوں کو ملا دوں تو؟ میں نے تیزی سے عشوہ کی طرف دیکھا جو اب بھی گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، عشوہ اٹھو، ہمیں ہار نہیں ماننی۔ تمہارے پاس وہ دوپٹہ ہے جو آگ ہے، اور میرے پاس وہ ہنر ہے جو مٹی کو روٹی بناتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں تو شاید وہ معجزہ ہو جائے۔ ہم ان دونوں کو ملا دیں گے جو تمہارا باپ چاہتا ہے۔ عشوہ نے میری بات نہیں سمجھی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا دوپٹہ عام کپڑا نہیں ہے، یہ آگ ہے، اور آگ کبھی آگ میں نہیں جلتی، اور میرا گوندھا ہوا آٹا جب تمہارے دوپٹے کی تپش پر پکتا تھا تو وہ پتھر جیسا مضبوط اور پانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان دونوں کو جوڑنا ہوگا۔ ہمیں ایک ایسا لباس بننا ہوگا جس کا تانا بانا دھاگے کا نہیں بلکہ آگ اور آٹے کا ہو۔ عشوہ کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ اٹھی اور اس نے اپنا وہ بھاری کرمزی دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے کہا، باسط، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے دوپٹے کا ایک راز ہے جو بابا بھی نہیں جانتے۔ یہ صرف آگ نہیں دیتا، یہ محافظ بھی ہے۔ یہ میری ماں کی نشانی ہے، اور اس میں ہماری محبت کی تاثیر بھی شامل ہو چکی ہے۔ اس نے دوپٹے کو زور سے جھاڑا تو اس میں سے کیچڑ ایسے جھڑ گیا جیسے کبھی لگا ہی نہ ہو، اور وہ دوبارہ اسی طرح دہکنے لگا۔ اب ہمارے امتحان کا عملی مرحلہ شروع ہوا۔ میں نے آٹے کی بوری الٹ دی اور پرات میں آٹا گوندھنا شروع کیا، مگر آج میں نے آٹے میں پانی کی جگہ اپنا پسینہ اور وہ عزم شامل کیا جو مجھے موت کے خوف سے آزاد کر رہا تھا۔ میں نے آٹے کو معمول سے زیادہ سخت گوندھا، اتنا سخت کہ میری انگلیاں دکھنے لگی۔ دوسری طرف عشوہ نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے اپنا وہ واحد دوپٹہ جو اس کی پہچان تھا ہوا میں اچھال دیا۔ دوپٹہ ہوا میں لہرایا اور عشوہ نے زیر لب کچھ عجیب سے الفاظ ادا کیے جو کسی قدیم زبان کے منتر لگ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوپٹہ ہوا میں ہی کئی ٹکڑوں اور پٹیوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ لال رنگ کی چمکتی ہوئی پٹیاں ہوا میں ایسے تیرنے لگی جیسے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں۔ کمرے کا منظر کسی جادوئی فلم کا منظر بن چکا تھا۔ ایک طرف میں آٹا گوندھ رہا تھا اور دوسری طرف ہوا میں آگ کی پٹیاں رقص کر رہی تھی۔ اب اصل کام شروع ہوا، جوڑنے کا کام۔ ہمارے پاس سوئی دھاگا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی عام سوئی دھاگا اس کپڑے کو سی سکتا تھا۔ میں نے گوندے ہوئے آٹے کی لمبی لمبی تاریں بنائیں، بالکل دھاگے کی طرح باریک اور لچکدار۔ عشوہ نے ہوا میں تیرتی ہوئی ایک پٹی کو اپنی طرف بلایا اور میرے سامنے پھیلا دیا۔ میں نے کپڑے کے جوڑ پر آٹے کی تار رکھی اور عشوہ نے اپنی انگلی کے پور سے اس جوڑ کو چھوا۔ جیسے اس کی گرم انگلی آٹے پر لگی، ایک ہلکی سی چھن کی آواز آئی اور دھواں اٹھا۔ وہ آٹا اسی لمحے پک گیا، مگر وہ عام روٹی کی طرح بھربھرا نہیں ہوا، بلکہ عشوہ کے دوپٹے کی جادوئی تاثیر اور میری محنت نے اسے ایک ربڑ جیسے مضبوط مٹیریل میں بدل دیا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ عشوہ پٹیاں جوڑتی جاتی اور میں آٹے کا لیپ کرتا جاتا۔ میری انگلیوں کے پور جل رہے تھے کیونکہ دوپٹے کی تپش بہت زیادہ تھی، مگر مجھے اس وقت تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں جلی ہوئی لکڑی کی نہیں بلکہ پھر سے وہی زعفران اور گلاب کی خوشبو پھیل گئی تھی، مگر اس بار اس میں ایک اور خوشبو بھی شامل تھی، پکی ہوئی روٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو۔ یہ دو الگ دنیاؤں کا ملاپ تھا، آگ اور مٹی کا ملاپ۔ باہر طوفان اب بھی جاری تھا اور بارش کی بوندیں چھت پر تال بجا رہی تھیں، مگر ہمارے اندر ایک الگ طوفان برپا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور لباس آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام لباس نہیں تھا بلکہ ایک لمبے چوہے کی طرح تھا جو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے پگھلے ہوئے سونے اور سرخ شیشے سے بنا ہو۔ اس کی سطح پر آٹے کی وجہ سے ایک عجیب سا ٹیکسچر بن گیا تھا جو کھردرا بھی تھا اور ملائم بھی۔ ہم دونوں کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے مگر خوف بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے بار بار کونوں کھدروں میں عجیب سے سائے ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جیسے جنات کے جاسوس ہماری نگرانی کر رہے ہوں۔ کبھی کبھی کھڑکی کے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی اور کبھی چھت پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ یہ سب نفسیاتی وار تھے جو ہمیں ڈرانے کے لیے کیے جا رہے تھے تاکہ ہمارا دھیان ہٹ جائے اور ہم غلطی کر بیٹھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ عشوہ کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، مگر مجھے وہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی جو اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی میراث، اپنی طاقت، سب کچھ داؤ پر لگا رہی تھی۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور مسکرائی۔
اس کی مسکراہٹ میں تھکن تھی مگر ساتھ ہی ایک اعتماد بھی تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آٹے کی آخری تار جوڑ پر لگائی اور عشوہ نے اسے اپنی گرم سانسوں سے پکا دیا۔ وہ جوڑ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسے تلوار سے بھی کاٹنا ناممکن لگتا تھا۔ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا اور اب صبح کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ میری کمر دوہری ہو چکی تھی اور ہاتھ سوج گئے تھے، مگر ہمارے سامنے وہ شاہکار تیار پڑا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو دنیا میں آج تک نہیں بنا تھا اور نہ شاید کبھی بنے گا۔ اس کا رنگ گہرا سرخ تھا مگر اس پر آٹے کی وجہ سے سنہری لکیریں ابھر آئی تھیں جو کسی نقش و نگار کی طرح لگ رہی تھی۔ عشوہ نے کامتے ہاتھوں سے اس لباس کو اٹھایا تو وہ حیرت انگیز طور پر ہلکا تھا، حالانکہ دیکھنے میں وہ لوہے کی ذرہ جیسا لگ رہا تھا۔ عشوہ نے کہا، باسط، یہ صرف لباس نہیں ہے، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے۔ دیکھو یہ کیسا چمک رہا ہے۔ میں نے اس لباس کو چھوا تو وہ ٹھنڈا تھا، حالانکہ وہ آگ سے بنا تھا۔ یہ اس آٹے کی کرامت تھی جس نے آگ کی تپش کو اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ جب سردار اسے پہن کر آگ اور پانی میں ڈالے گا، کیا یہ واقعی برداشت کر پائے گا؟ کیا میرا آٹا پانی میں گھل تو نہیں جائے گا؟ کیا عشوہ کا دوپٹہ آگ کی زیادتی سے راکھ تو نہیں ہو جائے گا؟ وسوسے میرے دل میں سانپ کی طرح لوٹ رہے تھے۔ اچانک باہر سے مور کی اذان کی آواز آئی اور ساتھ ہی افق پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی، یا شاید وہ دھماکہ تھا۔ میرا پورا غریب خانہ لرز گیا اور کچی چھت سے مٹی جھڑنے لگی۔ میں اور عشوہ چونک اٹھے اور ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ طوفان تھم چکا تھا مگر فضا میں ایک عجیب سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ تندور کے پاس کی زمین ایک بار پھر پھٹی اور وہی دھواں نکلنا شروع ہوا۔ سردار آ گیا تھا۔ میں نے لباس کو سینے سے لگایا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ عشوہ میرے ساتھ تھی۔ باہر سردار کے ساتھ اس کے قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، مگر ان کے قد کاٹ بتا رہے تھے کہ وہ بھی جنات ہیں۔ سردار کی نظر سیدھی میرے ہاتھوں میں موجود اس لباس پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک دکھائی دی، مگر وہ فوراً ہی غصے میں بدل گئی۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تو کیا اے مٹی کے کیڑے، تو نے میری شرط پوری کر دی یا اپنی موت کا کفن تیار کر لیا ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اپنی کوشش کر لی ہے سردار، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہ لباس آگے بڑھایا۔ سردار نے اسے ایسے چھینا جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو۔ اس نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک طنزیہ کہہ کر لگایا، یہ کیا مذاق ہے انسان، یہ تو چتھڑے لگ رہے ہیں جن پر تو نے آٹا تھوپ دیا ہے۔ کیا تجھے لگتا ہے یہ مٹی اور پانی کا لیپ میری جہنم جیسے آگ کا مقابلہ کر سکے گا؟ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور وہ سب بھی مکروہ ہنسنے لگے۔ عشوہ آگے بڑھی اور بولی، بابا ایک بار آزما کر تو دیکھیں، یہ باسط کی محنت اور میرے دوپٹے کا اعجاز ہے۔ سردار نے غصے سے عشوہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، آزمائش تو ہوگی اور ابھی ہوگی اور بہت کڑی ہوگی۔ اگر یہ لباس ذرا سا بھی جلا یا پانی میں بھیگ کر خراب ہوا تو میں تم دونوں کو اسی وقت ختم کر دوں گا۔ سردار نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور زمین پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا جس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ تندور کی آگ نہیں تھی بلکہ یہ نیلے اور پیلے رنگ کے شعلے تھے جو آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ میری بھویں جھلسنے لگی۔ سردار نے کہا، دیکھو انسان، یہ کوہکاف کی آگ ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ اب میں یہ لباس اس میں ڈالوں گا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ سردار نے وہ لباس پوری قوت سے اس دہکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں پھینک دیا۔ ایک لمحے کے لیے شعلے بلند ہوئے اور مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ عشوہ نے میرے بازو کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے ناخن میری گوشت میں گڑ گئے۔ کیا ہماری رات بھر کی محنت ایک پل میں راکھ ہو گئی تھی؟ یہ محبت کا جادو واقعی کوئی رنگ لانے والا تھا۔ سب کی نظریں اس آگ کے گڑھے پر جمی ہوئی تھیں جہاں ہمارا مستقبل جل رہا تھا، اور نیلے پیلے شعلے ایسے رقص کر رہے تھے جیسے وہ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی اور سانس حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ اس آگ میں صرف وہ لباس نہیں تھا بلکہ میری اور عشوہ کی زندگی کی ڈور بھی جل رہی تھی۔ سردار کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی اور اس کے جناتی ساتھیوں کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے جو مجھے صدیوں کی طرح طویل لگے اور آگ کا شور مزید بڑھ گیا۔
مجھے لگا اب تک وہ لباس راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوگا، کیونکہ دنیا کا کون سا کپڑا اور کون سا آٹا اتنی شدید حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ ایشور کا ہاتھ میرے بازو پر ڈھیلا پڑ گیا اور وہ مایوسی سے اپنی آنکھیں بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس آنکھ کے لو کے درمیان سے ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ شولوں کا رنگ جو پہلے نیلا اور پیلا تھا اچانک گہرا سرخ ہونے لگا، بالکل اسی رنگ کا جیسے ایشور کا دوپٹہ تھا۔ سردار کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس نے حیرت سے آگے جھک کر دیکھا۔ گڑھے کے اندر سے ایک تیز سنہری روشنی پھوٹی جس نے ان شولوں کی چمک کو بھی ماند کر دیا۔ یہ روشنی آنکھ کے جلنے کی نہیں تھی بلکہ اس لباس کے اندر سے نکل رہی تھی۔ سردار نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، جس سے آنکھ کے شعلے کسی پالتو جانور کی طرح پیچھے ہٹ گئے۔ دھواں چھٹا تو جو منظر سامنے آیا اس نے وہاں موجود ہر آنکھ کو پتھرا دیا۔ وہ لباس راکھ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ نکھر گیا تھا۔ آگ کی تپش نے میرے گوندے ہوئے آٹے کو جلا کر راکھ کرنے کی بجائے اسے پکا کر ایسا سخت اور چمکدار خول میں بدل دیا تھا جو کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ لباس کا کپڑا خود آگ سے بنا تھا، اس نے بیرونی آگ کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا اور اب وہ لباس زندہ لگ رہا تھا، جس سے اس کی رگوں میں خون کی بجائے لاوا بہ رہا ہو۔ سردار نے بے یقینی کے عالم میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس دہکتے ہوئے لباس کو چھوا۔ عام حالات میں اتنی گرم چیز کو چھونے سے ہاتھ جل جاتا، مگر وہ جنات کا سردار تھا، آگ اس کی فطرت تھی۔ اس نے لباس کو باہر نکالا تو اس میں سے چنگاریاں چھڑ رہی تھیں۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا مگر اس پر جلنے کا ایک بھی نشان نہیں تھا، بلکہ وہ تو کندن بن چکا تھا۔ سردار نے غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں میری طرف دیکھا اور گرجا، اے انسان، یہ تو نے کیا جادو کیا ہے؟ یہ آگ میں جلا کیوں نہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ادب سے بولا، سردار، یہ جادو نہیں، حکمت ہے۔ لوہا آگ میں تپ کر ہی فولاد بنتا ہے اور آٹا آگ میں پک کر ہی روٹی بنتا ہے۔ آپ کی آگ نے اسے جلایا نہیں بلکہ اسے مکمل کر دیا ہے۔ سردار کچھ لمحے خاموش رہا جیسے میری بات ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے ایک مکروہ کہکا لگایا اور بولا، ابھی خوش مت ہو انسان، یہ صرف آدھا امتحان تھا۔ آگ آگ کو نہیں جلاتی یہ میں مان لیتا ہوں، مگر پانی آگ کا دشمن ہے اور مٹی پانی میں گھل جاتی ہے۔ اگر تیرا یہ لباس پانی کی مار سہ گیا تو میں مانوں گا، ورنہ تیری موت اب پانی میں ڈوب کر ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ عجیب سے الفاظ بڑبڑائے۔ فضا میں ایک دم نمی بڑھ گئی اور وہ گرمی جو آگ کی وجہ سے پھیلی تھی اچانک غائب ہو گئی۔ ہمارے سروں پر ایک کالا سیاہ بادل نمودار ہوا جو اتنا گھنا تھا کہ صبح کی روشنی دوبارہ اندھیرے میں بدل گئی۔ سردار نے لباس کو زمین پر پھینکا اور بادل کی طرف اشارہ کیا۔ اس بادل سے بارش نہیں ہوئی بلکہ پانی کا ایک موٹا دھارا کسی آبشار کی طرح سیدھا اس لباس پر گرنا شروع ہوا۔ یہ عام پانی نہیں تھا، اس کا رنگ سبز مائل کالا تھا اور اس میں سے تیزاب جیسی بو آ رہی تھی۔ یہ کوکاف کا زہریلی اور برفانی پانی تھا جو چیزوں کو گلا دیتا ہے۔ میرا دل پھر سے ڈوبنے لگا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آٹا پانی میں بھیگ کر نرم ہو جائے گا اور لباس کے جوڑ کھل جائیں گے۔ ایشور نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس بار اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پانی پوری قوت سے لباس پر برس رہا تھا اور سردار کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ کب وہ اس لباس کو گل کر بکھر جائے گا، مگر یہاں بھی میری اور ایشور کی رات بھر کی محنت رنگ لائی۔ وہ آٹا جو آگ میں پک کر پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا اور جس پر دوپٹے کی چکنائی کی تہ چڑھ چکی تھی، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کرنے سے انکار کر دیا۔ پانی کی بوندیں اس لباس کی سطح سے ایسے پھسل رہی تھیں جیسے بطخ کے پروں سے پھسلتی ہیں۔ تندور کی روٹی کی طرح اوپر سے وہ لباس سخت اور واٹر پروف ہو چکا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لباس کے اندر موجود ایشور کے دوپٹے کی گرمائش نے پانی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا بلکہ لباس میں سے بھاپ اٹھنے لگی۔ وہ لباس اس برفانی اور زہریلے پانی کے طوفان میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود رہا اور اس کا ایک ٹانکا بھی نہیں کھلا۔ جب پانی تھم گیا اور بادل چھٹ گئے تو لباس وہیں کیچڑ میں پڑا تھا مگر خود بالکل صاف اور خشک تھا۔ سردار نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور جھاڑا۔ اس پر نہ پانی کا کوئی اثر تھا اور نہ آگ کا۔ وہ واقعی ایک ایسا لباس بن چکا تھا جو آگ میں نہیں جلتا تھا اور پانی میں نہیں بھیگتا تھا۔ سردار نے لباس کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پھر میری طرف مڑا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ستائش تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آواز بدل گئی۔ اس نے کہا، اے انسان، تو نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔
تو نے آگ اور مٹی کو ملا کر ایک ایسی تخلیق کی ہے جس کی مثال ہماری دنیا میں بھی نہیں ملتی۔ میں اپنی ہار مانتا ہوں، تیری محبت اور تیرا ہنر میری طاقت اور غرور سے جیت گیا۔ یہ سننا تھا کہ عشوہ خوشی سے رو پڑی اور دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ سردار نے اسے پیار کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، باسط، تو نے ثابت کر دیا کہ تو میری بیٹی کے لائق ہے، آج سے عشوہ تیری ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں رس گھول گئے اور میری ساری تھکن ایک لمحے میں اتر گئی۔ سردار نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ شادی اسی وقت ہوگی اور ایسی دھوم دھام سے ہوگی کہ انسان اور جنات یاد رکھیں گے۔ شادی کی تیاریوں کے لیے کسی مہلت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جنات تھے۔ سردار نے تالی بجائی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا وہ شکستہ غریب خانہ ایک عالی شان محل کے صحن میں بدل گیا۔ ٹوٹی ہوئی دیواروں پر ریشمی پردے لٹک گئے اور کیچڑ والی زمین پر قیمتی قالین بچھ گئے۔ جناتی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ وہ عجیب الخلقت تھے، کچھ کے سروں پر سینگ تھے اور کچھ کے پیر الٹے تھے، مگر آج وہ سب خوش تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ فضا میں عجیب قسم کے ساز بجنے لگے جو انسانی کانوں کے لیے اجنبی مگر بہت مسحور کن تھے۔ کھانے کی خوشبوئیں پھیل گئیں، مگر یہ کھانے عام نہیں تھے۔ ان میں ہرن کے گوشت کے ساتھ ساتھ انگاروں پر بھنی ہوئی ایسی چیزیں تھیں جن کا نام میں نہیں جانتا تھا، مگر سب سے خاص ڈش وہ روٹیاں تھیں جو میں نے اور عشوہ نے مل کر بنائی تھی اور جنہیں سردار نے خاص طور پر مہمانوں کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عشوہ کو دلہن بنایا گیا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو میری سانسیں تھم گئیں۔ اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو ہم نے رات بھر جاگ کر تیار کیا تھا، مگر اب وہ لباس کسی شاہی جوڑے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے سرخ دوپٹے کی روشنی نے پورے پنڈال کو روشن کر رکھا تھا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرما رہا تھا۔ نکاح ہوا اور پورے مجمع نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ بارات کا منظر بھی عجیب تھا۔ جنات نے آتش بازی نہیں چلائی بلکہ دلہن کے دوپٹے سے نکلنے والی شعاؤں نے ہی آسمان پر رنگ بکھیر دیے۔ رخصتی کے وقت سردار نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، باسط، میری بیٹی آگ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اگر اس کی آنکھ میں آنسو آیا تو یاد رکھنا، وہ آنسو پانی کا نہیں، آگ کا ہوگا جو سب کچھ جلا دے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ رخصتی ہوئی اور مہمان غائب ہو گئے۔ محل واپس میرا شکستہ تندور بن گیا، مگر اب یہ جگہ ویران نہیں تھی کیونکہ یہاں میری زندگی کی روشنی میرے ساتھ تھی۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز اسی پرانی چھت کے نیچے کیا، کیونکہ وہ چھت اب ٹپکتی نہیں تھی بلکہ عشوہ کی موجودگی نے ہر خامی کو خوبی میں بدل دیا تھا۔ شادی کے بعد ہماری زندگی ایک عام میاں بیوی جیسی نہیں تھی بلکہ اس میں ہر قدم پر جادو اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ دوپٹہ جس نے ہمیں ملایا تھا اب بھی ہمارے درمیان ایک تیسرے وجود کی طرح موجود تھا۔ باسط، جس نے ساری عمر سردی اور بھوک میں گزاری تھی، اب بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ حالانکہ بظاہر میں اب بھی وہی تندورچی تھا۔ سردیوں کی راتیں جو پہلے میرے لیے عذاب ہوتی تھیں اب اتنی پرسکون ہو گئی تھیں کہ مجھے لحاف یا کمبل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ عشا جب میرے پہلو میں لیٹتی تو اس کا وہ کرمزی دوپٹہ خود بخود پھیل جاتا اور ایک ہیٹر کی طرح پورے کمرے کو گرم کر دیتا۔ باہر چاہے برف باری ہو رہی ہو یا طوفان آیا ہو، میرے کمرے کا درجہ حرارت ہمیشہ بہار جیسا رہتا۔ میں اکثر ہنس کر عشوہ سے کہتا کہ بیگم، تم تو بجلی کے بل کی بچت ہو، لوگ ہیٹر خریدتے ہیں، میں تو ہیٹر بھی لایا ہوں۔ وہ ہنس پڑتی اور اس کے ہنسنے سے کمرے میں ننھے ننھے پھول جھڑتے۔ لیکن سب سے مزیدار اور حیران کن بات وہ تھی جو کھانے کے وقت ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کو دیر گئے مجھے بھوک لگتی یا کوئی مہمان اچانک آ جاتا اور گھر میں پکا ہوا سالن یا روٹی نہ ہوتی۔ عام گھروں میں بیوی کو اٹھ کر چولہا جلانا پڑتا اور آٹا گوندنا پڑتا، مگر میرے گھر کا نظام بھی الگ تھا۔ میں عشوہ سے کہتا کہ بھوک لگی ہے تو وہ مسکرا کر آٹے کی کچی پیڑی اٹھاتی اور اسے اپنے اسی جادوئی دوپٹے کی تہ میں لپیٹ دیتی۔ نہ تو توا گرم کرنے کی ضرورت، نہ بیلنے کی زحمت، بس 2 سیکنڈ گزرتے اور وہ دوپٹے کی تہیں کھلتی تو اندر سے بھاپ اڑاتا ہوا گرما گرم اور سنہرا پراٹھا نکل آتا۔ وہ پراٹھا نہ صرف پوری طرح پکا ہوتا تھا بلکہ اس میں گھی بھی خود بخود لگ چکا ہوتا اور اس میں سے وہی گلاب اور زعفران کی خوشبو آتی تھی۔ میں وہ پراٹھا کھاتا تو مجھے لگتا میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ کبھی کبھی تو میں شرارت میں سے کہتا کہ آج پیزا کھانے کا دل ہے، تو وہ آٹے کے پیڑے کے ساتھ کچھ سبزیاں اور پنیر دوپٹے میں رکھ دیتی اور پلک جھپکتے ہی بہترین پیزا تیار ہو جاتا۔
میری زندگی اب اس پرانے دروازے شکستہ تندور تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ایک تلسم کدہ بن گئی تھی۔ لوگ اب بھی میرے تندور کی روٹی کے دیوانے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ذائقے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میں اکثر دکان پر بیٹھا سوچتا کہ وہ طوفانی رات میرے لیے کتنی مبارک تھی، جب میں نے سرخ دوپٹے والی اجنبی لڑکی کو آگ دینے سے انکار کیا تھا، مگر قدرت نے اسے میری زندگی کی آگ بنا دیا۔ میری کہانی ان تمام کہانیوں سے الگ تھی جو میں نے بچپن میں سنی تھی، کیونکہ میری کہانی میں شہزادہ گھوڑے پر نہیں آیا تھا اور نہ ہی شہزادی کسی محل میں سوئی تھی، بلکہ یہاں ایک تندورچی نے روٹی کے بدلے محبت خریدی تھی، اور اب وہ محبت اسے ہر رات گرم روٹی اور گرم بستر فراہم کر رہی تھی۔ باسط اب تنہا نہیں تھا، اس کے پاس اس کی اپنی چھوٹی سی دنیا تھی، جس میں خوف نہیں تھا بلکہ صرف سکون اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سحر تھا۔ سچ ہے کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جیسے میرے لیے اس نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا اور ایک جنزادی کو میرا جیون ساتھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔